خوبصورت گاؤں میں اینا اپنی 2 ستیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اینا بہت مہربان اور نرم دل کی لڑکی تھی۔ اینا کی بہنیں ہمیشہ اس سے حسد کرتی تھیں اور کسی نہ کسی طرح اینا کو تنگ کرتی رہتی تھیں۔ اینا ہمیشہ سادہ لباس میں ہوتی جبکہ اس کی ستیلی بہنیں عمدہ لباس میں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ اینا نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی جبکہ اس کی بہنیں سیر و تفریح میں ہر وقت مشغول رہتی ہیں۔ اینا ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج اور باغ میں پھولوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن اینا باغ میں پھولوں اور پودوں کے ساتھ مصروف تھی کہ اسے جھاڑی کے نیچے ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ جب وہ جھاڑی ہٹا کر دیکھتی ہے تو اسے بہت خوبصورت چمکدار سینڈل دکھتی ہیں۔ اینا حیران ہوتی ہے کہ یہ سینڈلز یہاں کیسے آئی ہوں گی، لیکن پھر وہ ان سینڈلز کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتی ہے۔ اس رات جب لیلا اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو ایک جادوئی عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس کو سینڈل پہنا دیتی ہے۔ سینڈل پہنتے ہی اینا بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ وہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے یہ سینڈل پہن کے جا سکتی ہے اور چاہے تو ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے۔ ان سینڈلز کا ملنا تھا کہ اینا کی زندگی میں جیسے رونق آ گئی ہو، کیونکہ اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی تو اینا اب بہت خوش تھی۔ اب وہ باہر جا کے جنگل، پہاڑ، ندی، نالے، باغ سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اینا کی سینڈلز کی خبر پورے گاؤں میں پھیلنے لگی تھی۔ اینا کی بہنوں نے جب یہ دیکھا تو وہ جل کر خاک ہو گئی۔ اب وہ اینا سے کسی قیمت پر بھی وہ سینڈلز حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اینا کی بہنوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی لیکن وہ سینڈلز اتروانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر انہوں نے اینا سے کہا اگر اس طرح کی سینڈلز انہیں نہیں دلوائے گی تو وہ اسے گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اینا مجبور ہو کر اس جادوئی عورت سے اپنی بہنوں کے لیے ویسی ہی سینڈلز کی فرمائش کرتی ہے۔ جادوئی عورت سب کچھ جانتی ہوتی ہے پھر بھی وہ ان لڑکیوں کو سینڈلز پہنا دیتی ہے۔ دونوں بہنوں کے سینڈلز پہنتے ہی پاؤں لڑکھڑانے لگے اور وہ ہوا میں اڑنے کے بجائے زمین پہ ہی بار بار گرے جانے لگے۔ وہ اینا کو قصوروار ٹھہرائی تھی۔ اب وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی سینڈلز نہیں اتار سکتی تھی۔ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اینا ان سے ہمدردی کرتی رہی اور ان کے کاموں میں مدد کرتی رہی۔ اینا کی مہربانی اور مدد کرتے ہوئے دیکھ کر دونوں بہنوں کا دل پگھلنے لگا اور انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہونے لگا کہ یہ ہماری اتنی بدتمیزی کرنے کے باوجود ہماری مدد کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ اینا کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرتی ہیں جادوئی سینڈلز کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور واپس اپنے پرانی سینڈلز میں آ جاتی ہیں۔ پھر وہی جادوئی عورت نمودار ہوتی ہے اور وہ ان لوگ کو بتاتی ہے کہ اس سب کا مقصد ان تینوں میں پیار محبت پیدا کرنا تھا تاکہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔